جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں تو بعض اوقات وہاں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلہ میں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا جو میں اپنے ناظرین اور سامعین سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے قبلہ والد صاحب حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1997 میں جب آخری مرتبہ وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین حاضر ہوئے تو اس وقت انہوں نے واپس آ کر یہ بات ہمیں بتلائی، اور ہماری والدہ صاحبہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، انہوں نے بھی یہ بات بتلائی، اور بھی جو احباب صاحب قبلہ والد صاحب کے ساتھ وہاں گئے تھے، حاضر ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ بتلایا۔ یعنی جدہ سے مکہ شریف کی روانگی کے لیے جب وہاں بس میں بیٹھے تو ظاہر ہے وقت لگ جاتا ہے، انہوں نے مختلف جو خیمے ہیں ان کے حساب سے، ان کے جو مکتب ہوتے ہیں اس ترتیب سے انہوں نے باقاعدہ حجاج کو اتارنا ہوتا ہے ان کے ہوٹلز میں۔ اس سلسلہ میں ان سے کچھ تاخیر ہوئی، اور جو معلم تھا اس زمانے میں اس کے ساتھ شاید ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا پراپرلی، اور اس کو کافی وقت لگ گیا، یہاں تک کہ 27 گھنٹے جو ہے وہ بس میں ہی گزارنے پڑے۔ اس پر قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرے حجاج تھے وہاں مسافر تھے، ان کو کیونکہ وہ بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے اور کافی زیادہ اس پر مشکلات بھی ظاہر ہے ہر ایک کے لیے تھیں، تو وہ بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے، اور یہاں تک کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کس عذاب میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ لفظ بھی توبہ جی قبلہ ان سے کہتے تھے توبہ کرو، توبہ کیا کہہ رہے ہو بھائی، آئے کیا کرنے ہو اور بول کیا رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ ہمت دی، استقامت دی، حالانکہ ایک ظاہری عارضہ تھا ان کے لیے، ایک یعنی معذور شرعی ہونے کے باوجود انہوں نے اس قدر صبر و تحمل سے اور اتنے اطمینان سے یہ سارا مرحلہ طے کیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب کبھی وہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جاتے تو پورا سفر بڑی تھکن اور بڑی مشقت کے باوجود ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ایسا نہیں نکالتے تھے جس کے سبب کوئی یہ محسوس بھی کر سکے کہ کوئی اکتاہٹ یا کوئی تھکن کا کوئی احساس ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہے۔ بہرحال اس سلسلہ میں احباب کو کافی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچیں تو مکہ مکرمہ پہنچ کر اس سلسلہ میں دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا آرام کر لیں، اپنے ہوٹل میں اپنے کمرے میں پہنچ کر وہاں جا کر تھوڑی استراحت کریں، کھانا وغیرہ کھائیں تسلی سے، بے شک سونا بھی ہو تو سو لیں، احرام کا خیال رکھیں، اپنا احرام آپ کا سر نہ ڈھانپا جائے، نہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ ڈھانپے جائیں، جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اسی طرح رہیں گی، لیکن اس دوران آپ نہا سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں احرام کسی سبب سے، اگر جو آپ کی چادر ہے وہ میلی ہو گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا، لیکن احرام کی پابندیاں بدستور قائم رہیں گی۔ اس کے بعد آپ عمرہ شریف کے لیے باقاعدہ ارادہ کر کے کھانا وغیرہ کھا کے اپنی ضروری اشیاء ساتھ لے کر آپ اپنے روم سے حرم شریف کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حرم شریف پہنچ کر یقیناً آپ نے رستے میں بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی ہوگی، اور اگر کسی سبب سے کوئی چھوٹ گئی تو وہ نماز ادا کریں، اور اس کے بعد آپ طواف شروع کر دیں۔ طواف کے ساتھ چکروں میں بعض لوگ مخصوص دعائیں جو لکھی ہوئی مل جاتی ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں حرج نہیں، لیکن مشورہ یہ ہے کہ یا تو آپ وہ دعائیں پڑھیں جن کا آپ کو ترجمہ آتا ہے، تاکہ جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی زبان پر بھی ہو، یا پھر آپ درود شریف پڑھ لیں، یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دعا آپ کے دل میں ہے، جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، وہ اپنی زبان میں، مثلا اردو بولتے ہیں تو اردو میں، پنجابی بولتے ہیں تو پنجابی میں، کوئی سندھی ہے تو وہ سندھی میں، پشتو بولتا ہے تو پشتو میں، وہ اپنی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو معروضات ہیں وہ پیش کرے، تاکہ پورے استحضار قلب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ اپنا عمرہ ادا کریں۔ اس کے بعد 7 چکر لگائیں گے اور استلام کریں گے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف، وہاں جہاں حجر اسود ہے اس کے سامنے جا کر ہاتھ کھڑا کریں گے، اور اس طرح باقاعدہ یہ 8 دفعہ استلام کریں گے، 7 چکر ہوں گے اور 8 دفعہ یہ استلام ہر چکر کے اختتام پر حجر اسود کے سامنے کرنا ہوگا۔ تو دایاں کندھا جو ہے اس کے نیچے سے احرام نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں گے، اسے عید طباع کہتے ہیں، تو یہ بھی کیجیے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل بھی سنت ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، یعنی تھوڑا اکڑ کر چلنا مردوں کے لیے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 2 نفل جو کہ واجب ہیں، یہ آپ کو مقام ابراہیم کے قرب و جوار میں یا جہاں کہیں بھی ہر جگہ ملے وہاں آپ اسے ادا کر لیں، ان 2 نفلوں کو۔ اس کے بعد آپ آب زمزم پئیں جس قدر میسر ہو، اور اس کے بعد 7 چکر جو ہیں سعی کے وہ آپ مکمل کریں گے۔ صفا اور مروہ کی سعی کے سلسلہ میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جانا آنا ایک چکر ہے، تو اسے یاد رکھیے، صفا سے مروہ تک 1 اور مروہ سے واپس صفا تک دوبارہ 2 چکر ہو جائیں گے، یعنی جانا 1 ہے، آنا 2 چکر، تو ٹوٹل 7 چکر ہیں۔ جب آپ صفا سے شروع کریں گے تو مروہ پر آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ حلق کریں گے یا قصر کریں گے،
یعنی مردوں کے لیے ظاہر ہے حلق کا بھی آپشن ہے، تو خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو اکٹھا کریں اور ان سب بالوں میں سے ایک پورا جو ہے، یعنی یہ مکمل ایک، یہ سارے بال اتار دیں۔ اور مردوں کے لیے بھی اگر کوئی قصر کرنا چاہے تو سارے سر کے بالوں کو ایک ایک پورا اتار لیں، یا پورے سر کا چوتھا حصہ جو ہے وہ ایک پورا مکمل بال وہاں سے اتار۔ تو یہ آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے، آپ احرام کھولیں اور نہا کر کپڑے بدل کر آپ عام کپڑوں میں آ جائیں۔ اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اور حج کے مسائل ہم نے دیگر اپنے جو کلپس ہیں ان میں آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ امید ہے کہ دوست احباب اس سلسلہ میں غور و خوض کریں گے اور ان مسائل کو پیش نظر رکھیں گے۔ حق تعالی جل شانہ سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان کی عبادت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔